میں درد ہو آپ کو تو آپ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کے بسم اللہ 3 بار پڑھ کے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر 7 بار پڑھیں، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. پھر حجامہ کرانا، کپنگ کروانا، پچنے لگوانا، سینگی لگوانا، یہ علاج جو ہے یہ بھی بہت مؤثر ہے، کیونکہ جس جگہ تکلیف ہو وہاں جب پچنے لگائے جاتے ہیں تو اس سے گندا خون نکلتا ہے. تو شیطان جو ہوتے ہیں، جنات جو ہوتے ہیں، وہ خون میں گھستے ہیں. خون ان کے لیے کیریئر ہے، جیسے اور ٹاکسنس کا کیریئر. تو جنات بھی اسی میں ٹریول کرتے ہیں جسم میں اور جا کے گھس کے بیٹھ جاتے ہیں بندے کو وہاں تکلیف دینے کے لیے. جب پچنے لگتے ہیں اور خون کھینچا جاتا ہے تو باہر نکلنا پڑتا ہے ان کو. تو اللہ کے اذن سے وہ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی میں بھلائی ہے تو پچنا لگوانے یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں. اگر وہ مرض کے مطابق ہو یعنی فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن آگ کے داغنے کو میں پسند نہیں کرتا. اس لیے شہد کا پینا، خاص طور پر ہر مہینے میں کم از کم 3 بار صبح کے وقت شہد براہ راست چاٹا جائے، اسے چمچ وغیرہ کے ساتھ نہیں، جیسے کسی ایسے گلاس وغیرہ میں ڈالیں اور 3 گھونٹ پی لیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاص طور پر جو مسنون ایام ہے اس میں اگر پچنے لگوائے جائیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. کلونجی جو ہے وہ موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے. کلونجی کے اوپر بھی آپ قرآن پاک کی آیات پڑھ کر اس تیل جو ہے اس کو تکلیف والے حصے پر آپ اس سے مساج وغیرہ کر سکتے ہیں. کلونجی کے چند دانے بھی مریض کو کھلائے جا سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آب زمزم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس کے لیے وہ پیا جائے. اگر آپ شفا کی نیت سے پی رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے. ابو ذر غفاری کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ کئی دن زمزم پی کر زندہ رہے تھے جب وہ چھپے ہوئے تھے. زیتون کا تیل، آپ نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بلا شبہ یہ مبارک درخت ہے. والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی. پھر یہ یاد رکھیے کہ بیماری پر صبر بھی کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور جلد بازی میں غلط طریقوں پر نہیں چلنا چاہیے اور ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو کوئی بیماری، تکلیف یا کوئی بھی مرض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گراتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے. تو یہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے. دشمن تو آپ کو نقصان دینا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے، گناہوں کو دور کرنے کا. سارے آج کی بات میں ایک یہ یاد رکھ لیں تو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم تکلیف میں گھبرا بہت جلدی جاتے ہیں. بعض اوقات انسان اپنی عبادت اور نیکیوں کی وجہ سے ان درجات تک نہیں پہنچ سکتا جن پر تکلیف آنے پر صبر کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے. تو کبھی بھی تکلیف کو برا بلا نہ کہے، ان کو بولے نہیں، یعنی کہ وہ آئے عافیت اچھی، لیکن اگر اللہ کے اذن سے کوئی آ جائے اور انسان صبر کر لے تو اس کی وجہ سے ایک دم وہ بلند درجوں پہ پہنچ جاتا ہے. اور قیامت کے دن جن کو تکلیفیں پہنچیں گے اور انہوں نے صبر کیا ہوگا ان کو جو اجر ملے گا بے حساب، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تو ان کا اجر دیکھ کر دوسرے لوگ کہیں کہ کاش دنیا میں ہماری اسکن کینچے سے کاٹی جاتی، ہم صبر کرتے اور اسی قسم کا اجر پاتے. ایک کالی عورت تھی جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، تو اس نے کہا میرے لیے آپ دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا اگر تم صبر کرو، یعنی میں کروں گا تو ٹھیک ہو جائے، لیکن صبر کرو تو تمہارے لیے اس کے بدلے جنت ہے. تو اس نے کہا کہ میں صبر کروں گی، بس آپ یہ دعا میرے لیے ضرور کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرا سطر ڈھانپے رکھے، یعنی کہ میرا سطر نہ کھلا کرے. تو آپ نے اس کے لیے دعا کی. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی دکھی ہے، تکلیف میں، تو کسی سے اگر دعا کرنے کے لیے کہتا ہے تو کوئی یہ بدعت نہیں ہے. پھر اسی طرح بیری کے پتوں سے علاج، بیری کے 7 پتے لے کر 2 پتھروں کے درمیان کوٹ لیں، پانی میں ملا دیں اور اس پر آیت الکرسی اور قل هو اللہ وغیرہ پڑھ کے 3 گھونٹ اس میں سے پی لیں اور باقی کو جسم پر بہا لیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی اثرات دور ہوں گے.